اسلام میں مسلمان عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے بنیادی انسانی، تعلیمی، معاشی اور وراثتی حقوق حاصل ہیں، جن کا مقصد اسے عزت اور وقار دینا ہے۔ اسلام نے عورت کو جائیداد میں بھی حقدار بنایا، نکاح میں بھی مرضی شامل کی اور تعلیم و تربیت پر زور دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عورت پسندیدہ ہے جو ایمان، تقوی اور بہترین اخلاق کی حامل ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سی 3 ایسی خصوصیات جو خواتین میں پائی جاتی ہیں، 3 عورتیں کون سی ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ عورت کی سب سے پہلی خوبی جس کو دیکھ کر اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے پردہ۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پردہ مسلمان خواتین کی شان اور پہچان ہے۔ ہمارے دین نے خواتین کے حصول تعلیم پر پابندی عائد کی ہے اور نہ ہی اس کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور عملی زندگی میں کردار ادا کرنے سے روکا ہے، لیکن اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ مسلمان خواتین کو ان حدود میں رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت مانی جاتی ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بے حیائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین پردہ اور مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ موجودہ فتنوں کے وقت میں پردہ ہی خواتین کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ہرگز 4 دیواری میں قید نہیں کیا، بلکہ اسے گھر سے باپردہ ہو کر نکلنے کی اجازت دے دی۔ عورت کی دوسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ ایک وفادار بیوی وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، آبرو اور مال کی حفاظت کرے، اس کی جائز باتوں میں فرمانبرداری کرے اور گھر کے ماحول کو پرسکون رکھے۔ ایسی بیوی شوہر کے ساتھ مخلص ہوتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ شوہر کی بات ماننا، شوہر کا احترام کرنا اور جائز احکامات ماننا وفاداری کی نشانی ہے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں اس کی عزت اور رازوں کو چھپانا جانتی ہو۔ شوہر کے مال اور گھر کی اشیاء کی حفاظت کرنا اور بے جا خرچ سے گریز کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک اچھی بیوی شوہر کو ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اور اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیک اور پرہیزگار بیویاں ہر قیمت پر شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں بھی ان کی آبرو اور ہر امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ جہاں بیویوں کے بے شمار حقوق ہیں وہیں شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مرد عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ نیک بیویاں شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کے پیچھے بھی اس کی آبرو اور ہر امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب بتانے جا رہی ہوں وہ تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پردے دار عورت بہت زیادہ پسند ہے، اور دوسری خوبی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی عورت بہت پسند، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا، رکوع اور سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت، نماز ادا کرنے والی اور قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ یہ عمل تقوی، حیا اور دین سے محبت کی علامت ہے۔ شریعت کے مطابق عورتوں کے لیے گھر کے اندر، خاص طور پر گھر کے کسی پردہ دار کونے میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل اور باعث اجر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کا اپنی قوموں کو ایک ہی فرمان تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو شخص اپنے مقصد زندگی یعنی عبادت میں کامیاب ہو گیا وہی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے گا۔
اور جو شخص ناکام ہوا وہ رب کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے بندے کی اصل کامیابی حکم الہی اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرنے پر لازم ہے۔ جو بندہ یا بندی عبادت اور بندگی کے علاوہ دوسرے طریقہ میں کامیابی کا طلبگار ہوگا، اس کے لیے ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مردوں کے اوصاف بندگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اوصاف عبادات کو بھی ذکر فرمایا اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا بھی انہیں مستحق قرار دیا، جس کی طرف قرآن پاک کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جہاں مرد اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت، اطاعت اور بندگی کے لیے گزارتے ہیں، وہیں عورتیں بھی اطاعت و بندگی کے لیے اپنی دن رات گزاریں اور اپنے مولا سے ہم کلامی کے لیے شب بیداری اور آہ سحر گاہی کا معمول بنا لیں۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادت گزار عورت اللہ کو کس قدر پسند ہے۔ اسلام میں نماز پڑھنے والی عورت کے لیے قرات یعنی قرآن کی تلاوت آہستہ آواز میں کرنا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو بھی عبادات کا اور اللہ کی بندگی کا درس دینا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ نماز میں ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور خشوع کے ساتھ قرآن پڑھنا مقصود ہے۔ اگر کچھ خواتین قرآن پڑھنا نہیں جانتیں تو قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب میں بھی یہ اوصاف پیدا فرما دے اور ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز کا عادی بنائے۔